बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे मिर्ज़ा ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह ताला की फ़ज़ाइल सदक़ात में से एक इबारत ली और उसको अपने पफलेट अंधाधुन पैरवी का अंजाम इसके अंदर नकल किया, और नकल करने के बाद उससे ख़ुद ही एक गुस्ताखाना और कुफ्रिया अक़ीदा बनाया, और बनाने के बाद उसको उलमा के सर पे और मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह ताला के सर पे थोप दिया कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ये कुफ्रिया और गुस्ताखाना अक़ीदा इन उलमा का है। तो मिर्ज़ा अपने पफलेट के अंदर लिखता है अंधाधुन पैरवी का अंजाम। उलमा का नज़रिया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही देवबंदी साहब अपने बारे में लिखते हैं, झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, तेरा ही दिल है तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है, और मैं और तू का फ़र्क करना ख़ुद शिरक दर शिरक है। देवबंदी मौलाना शेख ज़करिया सहारनपुरी साहब, फ़ज़ाइल सदक़ात सफ़ा 558। इस पम्फलेट में ये इबारत इसी तरह नकल है। फिर इससे जो अक़ीदा छोटे मिर्ज़ा ने निकाला कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह ताला माज़ल्लाह ये कह रहे हैं कि मेरे और खुदा के दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं, अगर कोई फ़र्क करेगा तो वो शिरक करेगा। फिर इसी इबारत को अपने मसला नंबर 71B के अंदर डिस्कस करते हुए बाकायदा इशारों के साथ यही अक़ीदा समझाने की कोशिश की कि वो कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वो तू है, मेरे और तेरे दरमियान फ़र्क करना ये शिरक दर शिरक है। यानी कह रहे हैं कि मेरे और तेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं, अगर कोई फ़र्क करेगा तो शिरक है। हालांकि खुदा और बंदे के दरमियान कोई भी चीज़ कामन नहीं है, और खुदा और बंदे के दरमियान फ़र्क करना यही तौहीद है, ये शिरक नहीं है। अपने बुजुर्ग के बारे में लिखते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंदी। वो अल्लाह को मुखातिब कर कर कहते हैं, ये अल्फाज सुनिए, झूठा हूं कुछ नहीं हूं, तेरा ही जिल है तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूं कुछ नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तू है, जो मैं हूं वो तू है, और मैं और तू का फर्क करना खुद शिरक दर शिरक है। वो कहते हैं कि तेरे और मेरे दरमियान अगर कोई फर्क किया जाए तो ये शिरक है, हालांकि ये तौहीद है। तो कहते हैं कि जो तू है वो मैं हूं। तो भाइयों, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई चीज भी कॉमन नहीं है। ये बेसिकली इसकी थीम है जो सूफिया के यहां वहदतुल वजूद का अकीदा आया कि कायनात का वजूद सिर्फ एक ही है, और जितनी मखलूकात हैं ये उसी के वजूद में से निकली हुई हैं। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये अक़ीदा अपने पास से बनाया, और बनाने के बाद उसने उलमा के सर पर भी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह ताला के सर पर भी थोप दिया। इस इबारत का सही मतलब क्या है, इसकी क्या तशरीह है? ये इबारत फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर भी मौजूद है, मकातीब रशीदिया के अंदर भी मौजूद है, और ये इबारत इमदादुस सुलूक के अंदर भी मौजूद है। इसकी मुकम्मल तफसील हमने अपने चैनल अहले सुन्नत मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड करवा दी है, और अगर कोई इसकी मुकम्मल तफसील देखना चाहता है तो मौलाना पॉडकास्ट में 26 नवंबर के बाद सबूत हाज़िर है। उसमें हमने जब तफसील के साथ ये सारी बात रिकॉर्ड करवाई तो हमें बेशुमार कॉलें आई, मैसेज आए, व्हाट्सएप पे कॉलें आई कि इतनी आसान तशरीह हमने आज तक किसी की नहीं सुनी, और बिहम्दिल्लाह ताला छोटे मिर्ज़े की बात से जो इश्कालात हमारे ज़हन में पैदा हुए थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अगर आप इससे कोई तशफ़ी करना चाहता है तो मौलाना पॉडकास्ट में 26 नवंबर के बाद सबूत हाज़िर है, वो जब देखेगा तो इंशाल्लाह उसके भी सारे इश्कालात दूर हो जाएंगे। आज मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। ये तो मिर्ज़ा ने ख़ुद एक अक़ीदा बनाकर उलमा के सर पे थोप दिया था। इसके बरअक्स छोटे मिर्ज़ा ने ख़ुद अपनी ज़ुबान से एक अक़ीदा बनाया है मिनी गॉड का, कि जन्नत में सारे मिनी गॉड होंगे। जब हमने गिरफ्त की कि भाई ये तो मुशरकाना अक़ीदा है, शिरकी अक़ीदा है, अब छोटे मिर्ज़ा को चाहिए था कि वो उससे रजू कर लेता। पहले वो उलमा की गिरफ्त करता था, कहता था जी उलमा सफ़ाइयाँ दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी गिरफ्त करने के बाद तो छोटे मिर्ज़े ने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी। आसान हाल ये था कि वो रजू कर लेता, लेकिन अगर रजू कर ले तो उसको छोटा मिर्ज़ा कौन कहे। तो छोटे मिर्ज़े ने कहा कि मिनी गॉड का लिए अक़ीदा बिल्कुल ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि मिनी गॉड का अक़ीदा दरअसल वो किसका था, और मिर्ज़े की ज़ुबान से ही बताएंगे। मुशरिकीन अरब से ये गलती हुई कि उन्होंने कहा ये छोटे आलेहा हैं, छोटे खुदा हैं, और इनका मालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन खुदा का लफ्ज़ बोल दिया आलेहा। तो इस क्लिप के अंदर खुद छोटे मिर्ज़ा ने तस्लीम किया है कि मुशरिकीन अरब से ये गलती हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये छोटे आलिहा हैं,
چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ آلہہ یعنی یہ بول دیا تھا۔ سوال یہ ہے مشرکین عرب اگر آلہہ کا لفظ بولتے جسے آپ انگلش کے اندر گاڈ کہتے ہیں تو وہ غلط، تو یہی لفظ اگر چھوٹا مرزا گاڈ کا بول دے آلہہ کا تو یہ غلط کیوں نہیں؟ اگر مشرکین عرب ان کا مالک اللہ تعالیٰ کو تسلیم بھی کریں لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹے آلہہ کہہ دیں یعنی منی گاڈ کہہ دیں تو وہ مشرک بھی اور غلط بھی۔ تو یہ منی گاڈ کا لفظ اگر چھوٹا مرزا بول دے تو یہ صحیح کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اگر منی گاڈ کہنے سے مشرکین عرب مشرک بھی ہیں اور غلط بھی ہیں تو منی گاڈ کہنے سے مرزا بھی مشرک بھی اور غلط بھی ہے، اور اگر چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ منی گاڈ کہنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں تو پھر مرزے کو چاہیے کہ مشرکین عرب کو بھی وہ منی گاڈ کہنے کی وجہ سے ٹھیک کہے۔ آسان حل یہ تھا کہ رجوع کر لیتا، لیکن مرزا کی قسمت رجوع کہاں، پھر کلا بازی کھائی۔ چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ صحابہ اور آل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ اور آل بیت کی شان میں غلو کریں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، تو تمام مخلوق کے شان کے اندر غلو کرتے ہوئے انہیں منی گاڈ بنا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کیوں نہیں؟ اگر صحابہ اور آل بیت کی شان میں غلو کرتے ہوئے منی گاڈ بنا دینا اللہ کی گستاخی ہے تو تمام مخلوق کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں منی گاڈ بنا دینا یہ بھی اللہ کی گستاخی ہے، اور اگر یہ گستاخی نہیں تو پھر وہ بھی گستاخی نہیں۔ تو مرزا جی آسان حال یہ تھا کہ رجوع کر لیتے، لیکن رجوع چھوٹے مرزے کی قسمت میں کہاں، پھر پینترا بدلا۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں منی گاڈ کا لفظ اگر کسی نے مخلوق کے لیے استعمال کر لیا تو شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے کہ شرک کی بنیادی ڈیفینیشن کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں مخلوق ہیں، جتنی باتیں آپ مرضی کر دیں شرک نہیں ہوگا۔ تو منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ چھوٹے مرزا صاحب جب آپ نے یہ تشریح کی تو علماء پر گستاخی کے فتوے لگانے سے پہلے یہ تشریح آپ کو یاد کیوں نہیں تھی؟ میرا سوال یہ ہے، میری طرف سے آپ جمال کوٹا سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں۔ یہ میرے پاس عقائد اسلام مولانا ادریس کاندروی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر عقیدہ سوم کے تحت لکھتے ہیں حق تعالیٰ شان قدیم اور ازلی ہے، یعنی اس کی وجود کی نہ کوئی ابتدا اور نہ انتہا، وہ قدیم مطلق ہے، والاول والآخر، اس کے سوا کسی شے کے لیے یعنی قدیم ہونا ثابت نہیں، وہ حادث ہیں۔ وہ کہ تسلیم کر لیا اللہ قدیم ہے اور باقی سارے حادث اور مخلوق ہیں۔ یہ دوسری کتاب صفات متشابہات اور سلفی عقائد ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، اس کے صفحہ نمبر 179 پر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل کی، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ قدیم ہیں۔ یہ میرے پاس تیسری کتاب تقریر دل پذیر، اس تقریر دل پذیر کے صفحہ نمبر 64 پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہی بات نقل کرتے ہیں کہ خدا کی ذات لفانی، ابدی اور ازلی ہے۔ یہ میرے پاس چوتھی کتاب شرح فقہ اکبر، اس کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ وہ قدیم ہے۔ اسی طرح نبراس، اس کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قدیم ہے۔ یہ چھٹی کتاب میرے پاس تمہید ابو شکور سالمی، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں چھوٹے مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیدنا علی کے دور کے اندر ہوتے تو سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تلوار سے جہاد کرتے۔ اس کا جواب میں نے اپنی جگہ پر دے دیا کہ اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنا وہ چھوٹے مرزا کا کام ہے، بحمد اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک صحیح سند کے ساتھ اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔
اسی تمہید ابو شکور سالمی کے صفحہ نمبر 43 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ علم بِأَنَّ اللَّهَ تعالی موجود قدیم موصوف بصفاتہ، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ یہ میرے پاس عقیدہ الحنیفیہ اس کے صفحہ نمبر 58 کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، وہ قدیم ہیں۔ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء۔ سوال یہ ہے، چھوٹے مرزا صاحب نے تشریح کی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو قدیم مانتا ہوں اور اپنے آپ کو حادث اور مخلوق سمجھتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو قدیم سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو حادث اور مخلوق سمجھتے ہوئے اگر میں کسی کو منی گاڈ کہہ دوں تو یہ شرک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی صفائی کے اندر یہ تشریح بیان کی تو علماء پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے وقت آپ کو یہ تشریح یاد کیوں نہیں تھی؟ علماء بھی اللہ تعالیٰ کو قدیم اور اپنے آپ کو حادث اور مخلوق سمجھتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو حادث اور مخلوق سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں تو پھر ان کا عقیدہ یہ کہاں سے آ گیا کہ جو میں ہوں وہ تو ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو خدا کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی مخلوق اپنے آپ کو خدا سمجھ سکتی ہے؟ مخلوق تو اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو قدیم سمجھیں، اپنے آپ کو مخلوق اور حادث سمجھیں تو اس کے باوجود وہ غلط ہیں، تو چھوٹے مرزا صاحب پھر آپ بھی غلط ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں میں اللہ کو قدیم اور حادث سمجھتا ہوں، میں صحیح ہوں اور میرا منی گاڈ کہنا بھی ٹھیک ہے، تو پھر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کو قدیم اور حادث سمجھتے ہیں، پھر وہ بھی صحیح ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر وہ بھی صحیح ہوں گے، اگر وہ غلط ہیں تو پھر آپ بھی کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے۔ اور ایک عجیب لطیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کو قدیم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حادث اور مخلوق سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہوئے خدائی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیونکہ خالق اور مخلوق کے اندر تو بہت زیادہ فرق ہے۔ اب اس سوال کے بعد تو مجھے آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخلوق اور حادث ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ مخلوق یہ خدا ہے۔